اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ عزیز طلبہ، یہ سورہ مائدہ کے رکوع نمبر 5 کا نصف حصہ میں نے پڑھا ہے، اور اس حصہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اے پیغمبر، تم اپنے زمانے کے اہل کتاب کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سناؤ کہ ان کے دونوں بیٹوں میں ایک متقی تھا اور ایک فاسق و فاجر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے متقی کی قربانی قبول کی اور دوسرے لڑکی کی قربانی قبول نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقویٰ ہے، اس لیے وہ متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اور فاسق و فاجر جو اپنے نفس کا تابعدار ہوتا ہے، جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے اور قتل و خوریزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ آدم کے دونوں لڑکوں کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آپ کے زمانے کے اہل کتاب کو سنایا ہے۔ میں پہلے مفردات کو حل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ترجمہ تفسیر کرتا ہوں۔ دیکھیے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدم، یہ ابن آدم، نبون کے معنی خبر جمع انباء، اور ابن آدم آدم کے دونوں لڑکے، ان دونوں لڑکوں کے نام حابیل و قابیل ہیں۔ یہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ اس قربا قربانا، یہ قربا یقرب تقریباً، قربانی کرنے کے معنی میں یہاں ہے، اور قربان کے معنی ہوتے ہیں نذرانہ۔ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے جو عمل کیا جائے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ، یہ بسطا یبسط بسطن کے معنی پھیلانا، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي۔ یہ آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا ہے، اس قربا قربانا، جب حابیل و قابیل دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی، یہ کیا قربانی پیش کی تھی ان لوگوں نے؟ یہ حابیل نے عمدہ دمبا کی قربانی پیش کی، اور قابیل نے گندم کی بالیوں کی قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی مقبول ہوئی اور قابیل کی قربانی مردود ہو گئی۔
اس پر قابل کو حابیل پر حسد ہو گیا، بنابری اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ آگے قتل کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ انی اريد ان تبوء باسمی، یہ با یبو مانے ہوتے ہیں مستحق ہونا، با بالشیء کسی چیز کو سمیٹنا، کسی چیز کا مستحق ہونا، اصل میں با بالمکان کسی جگہ اقامت کرنا، یہاں مستحق ہونے کے معنی میں ہے۔ یہ طوعت لہو نفسہ، طوعت کے معنی ہوتے ہیں باب تفعیل سے صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، آمادہ کرنا، طوعت آمادہ کیا، تابعدار بنا دیا۔ اور فبعث اللہ غرابا، یہ غراب کا معنی ہے کوا، جمع غربان اغربتن، جمع الجواب غرابین، کوا۔ یبحث فی الارض، یہ بحثہ بحث و بحث میں تلاش کرنا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اور سوءۃ کے معنی ہوتے ہیں لاش، جمع سوءات۔ اور یا ویلتا، یا ویلتا ہائے میری تباہی، یہ اصل میں یا ویلتا، اصل میں یا ویلتی، ویلتن کے معنی ہلاکت، تباہی، اس کی اضافت یا متکلم کی طرف کی گئی ہے۔ یہ کلمہ تحسر و تحزن ہے، یعنی حسرت اور غم کی اظہار کا کلمہ ہے، ایسا کلمہ جس سے حسرت اور غم کا اظہار کیا جاتا ہے، ہائے میری ہلاکت۔ تو مضاف الیہ یا کو الف سے بدل دیا گیا ہے، اصل میں ہے یا ویلتی، تو ویلت المانے ہائے میری ہلاکت، تو یا کو الف سے بدل کر کے یا ویلتا کر دیا گیا ہے۔ اعجزتو، یہ عجزہ یہ دو باب سے آتا ہے، ضربہ اور سمیہ سے، عاجزہ یعجزو اور عجزہ یعجزو، عجزن و عجوزن، قادر نہ ہونا اور عاجز ہونا۔ تو یہ دیکھیے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے نبی تم ان پر یعنی اہل کتاب پر آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ بیان کرو، اتلو یعنی تلاوت کرو، بیان کرو حق کے ساتھ، جب ان دونوں نے ایک قربانی پیش کی۔ یعنی میں نے بتایا کہ آدم کے دونوں بیٹوں کا نام حابیل و قابیل ہے، فتقبل من احدہما، ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، ولم یتقبل من الاخر، اور دوسری کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ یہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب لوگ قربانیاں کرتے تھے تو اس زمانے میں قربانیوں کے قبول ہونے نہ ہونے کا معیار یا علامت یہ چیز تھی کہ لوگ قربانی میدان میں رکھ دیتے تھے، اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی، اس کی قربانی کو جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی مردود ہو جاتی تھی تو آسمان کی آگ اس کی قربانی کو چھوتی نہیں تھی، ٹچ نہیں کرتی تھی۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ کس کی قربانی مقبول ہوئی ہے اور کس کی قربانی رد کر دی گئی ہے۔ تو ان دونوں نے قربانی پیش کی، میں نے ذکر کیا نا کہ حابیل نے عمدہ دمبا کی قربانی پیش کی اور قابل نے گندم کی بالیوں کی قربانی پیش کی، اور حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کی اور قابل کی قربانی رد ہو گئی۔ اس پر قابل کو حابیل پر حسد ہو گیا، بنابراً اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔
تو اسی کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ کس طرح سے انسانی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے حسد اور بنیاد پر قتل کا۔ تو انسانی تاریخ کا ایک پہلا واقعہ ہے قتل اور بغض کا اور حسد کا۔ تو یہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ قال، انہوں نے کہا کہ انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں کو کی طرف سے قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تم پھیلاؤ گے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تاکہ مجھے قتل کر دو، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تمہاری طرف تاکہ میں قتل کر دوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اللہ رب العالمین سے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تم میرا بھی گناہ سمیٹ لو اور اپنا بھی گناہ سمیٹ لو۔ لفظی ترجمہ یہ ہو جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ کے مستحق ہو جاؤ اور اپنے گناہ کے مستحق ہو جاؤ۔ یہ کیا مطلب میرے گناہ کے مستحق ہو جاؤ؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں تم کو قتل کروں تو گنہگار ہوتا تو اس گناہ کا مستحق بھی تم ہو جاؤ اور اپنے گناہ کا مستحق ہو جاؤ۔ فتکون من اصحاب النار، تو تم ہو جاؤ جہنم والوں میں سے۔ اصل میں اگر دو آدمی لڑ رہے ہوں اور ہر آدمی دوسرے کو قتل کرنا چاہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ خیر قاتل جہنمی ہے سمجھ میں آ رہا ہے، مقتول کیسے جہنمی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ قاتل اس لیے جہنمی، اس نے قتل کیا، اور مقتول بھی قاتل کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ جب دونوں لڑ رہے ہیں تو مقتول قاتل کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے مقتول بھی جہنمی ہو جائے گا۔ یہاں یہی مطلب ہے، اس نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ سمیٹ لو میرے گناہ کو اور اپنے گناہ کو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں خود تمہاری قتل کا ارادہ نہیں کروں گا، اگر تمہارے قتل کا ارادہ میں کروں یہ گنہگار ہوگا، تو ارادے قتل اور قتل یعنی تم دونوں گناہ سمیٹ لو، قتل کرنے کا، ارادے قتل کا۔ میں نہ قتل کروں گا تم کو، نہ تمہارے قتل کرنے کا ارادہ کروں گا۔ وذالک جزاء الظالمین، یہ ہے ظالموں کا بدلہ۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، تو یہ اس کے دل نے اس کو آمادہ کر دیا اپنے بھائی کے قتل پر۔ یعنی حابیل کے دل نے، یہ قابیل کے دل نے اس کو آمادہ کر دیا کہ اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دے۔ فقتلہ، تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، تو وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے حسد، بغض اور قتل کا۔ چونکہ پہلی بار کوئی لاش سامنے آئی ہے، تو جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اب وہ کیا کرے، لاش کو پریشان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر کوا بھیجا، ایک کوا نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، اور اس کے بعد اس نے چونچ سے زمین کھودی اور اپنے کوے کو دفن کر دیا۔ تو حابیل نے دیکھا کہ بھائی یہ کوا نے دوسرے کوے کی لاش کو کس طرح سے دفن کر دیا ہے، تو آخر میں کیوں عاجز رہوں؟ تو اس طرح سے حابیل نے اپنے بھائی یہ قابیل نے
اپنے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ تو گویا یہ انسانی تاریخ میں قتل کا پہلا واقعہ اور انسانی تاریخ میں پہلی بار جو دفن کیا گیا، لاش کو جلایا نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ایک کوا کو یبحث فی الارض، جو زمین میں تلاش کر رہا تھا تاکہ وہ دیکھے کہ کیف یواری سوءۃ اخی، وارا یواری موارا چھپانا، کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ مطلب اس نے اس طرح سے زمین کھود کے دفن کر دیا۔ قال یا ویلتا، تو قابیل نے کہا، قابیل نے قتل کیا تھا، ہائے میری ہلاکت، کیا میں عاجز ہو جاؤں اس بات سے کہ ہو جاؤں اس کوے کی طرح کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤں۔ یعنی مطلب کوے نے تو اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا، تو کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہو جاؤں۔ فاصبح من النادمین، تو وہ یہ شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ نادمین واحد نادم۔ یہاں ایک بات رہ گئی ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے دونوں لڑکوں میں یہ قربانی کے واقعہ کیوں پیش آیا، اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو یہ نظر قربانی کس لیے پیش کی اور کیا قربانی پیش کی گئی، اس کا ذکر میں نے کیا ہے، لیکن یہ قربانی کی نظر کیوں پیش کی گئی، اس کے بارے میں کوئی مستند صحیح روایت نہیں ہے۔ جو روایت مشہور ہے وہ اس طرح ہے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ آدم و حوا کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی، یعنی صبح کو ایک لڑکا ایک لڑکی اور شام کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دوسرے حمل سے پھر لڑکا اور لڑکی ہوتی، ایک حمل کے بھائی و بہن کا نکاح، ایک حمل کے بھائی و بہن کا نکاح دوسرے حمل کے بھائی و بہن سے کر دیا جاتا تھا۔ جیسے مان لیجئے کہ صبح کو جو لڑکی پیدا ہوئی اس کی شادی شمالی لڑکے سے، اور صبح کو جو لڑکا پیدا ہوتا اس کی شادی شمالی لڑکی سے کر دی جاتی تھی۔ یہ نظام تھا، اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسانی نسل پھیلتی ہی نہیں۔ تو دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتی، ایک حمل کے بھائی و بہن کا نکاح دوسرے حمل کے بھائی بہن سے کر دیا جاتا تھا۔ حابیل کی بہن یعنی اس کے ساتھ پیدا ہونے والی حابیل کی بہن بدصورت تھی اور قابیل کی بہن خوبصورت تھی، تو قابیل اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، حالانکہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، تو حابیل کی بہن بدصورت تھی اور قابیل کی بہن خوبصورت تھی، تو قابیل اپنی بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا، حابیل کی بہن سے نہیں۔ آدم نے سمجھایا کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ صبح کا لڑکا شام کی لڑکی یا صبح کی لڑکی شام کا لڑکا ایسی شادی کروں گا۔ تو آدم نے سمجھایا مگر وہ نہ مانا، لہذا انہوں نے اللہ کے لیے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ قربانی پیش کرو اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی بات مانی جائے گی، کہ جس کی قربانی قبول ہوگی اس کا نکاح قابیل کی بہن سے کر دیا جائے گا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو اس کے بعد حسد ہو گیا اور اس طرح سے قتل کا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ جو واقعہ میں نے ذکر کیا ہے تو اس کی کوئی مستند دلیل نہیں ہے، مگر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ معاملہ شادی بیاہ کا تھا، کہ یہ کیونکہ حابیل کی بہن بدصورت تھی اور قابیل کی بہن خوبصورت تھی، تو قابیل چاہتا تھا کہ اپنی بہن سے شادی کرے، تو آدم نے سمجھایا کہ نہیں تمہاری شادی حابیل کی بہن سے ہوگی، اور دونوں جھگڑ گئے۔ تو آدم نے کہا ٹھیک ہے، تم لوگ اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کی بات مانی جائے گی۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس واقعے کا تذکرہ اہل کتاب سے کیا ہے کہ اہل کتاب بھی بنو اسرائیل چونکہ اولاد آدم ہیں،
ان کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کو قبول کرتا ہے اور متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اور آگے اللہ نے ذکر بھی کیا ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔